اس کی وہ بیماریوں کی ماں ہے. تکبر بیماریوں کی اصل ماں ہے. تکبر سے دوسروں کی حقارت پیدا ہوگی، تکبر سے اپنے بارے میں غلط بڑائی کا تصور پیدا ہوگا. اس سے تکبر کا ایک لازمی نتیجہ غصہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تکبر سے غصہ کیسے پیدا ہوتا ہے. تکبر وہ عرض کروں گا اگر موقع ہوا کہ تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے، غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے، حسد سے بغض پیدا ہوتا ہے دلوں میں، اور پھر دوسروں کی حقارت. بہت ساری بیماریاں ہیں جو. اور یہی وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے استکبر، قرآن نے کہا کہ استکبر وکان من الکافرین، کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا اور اس نے اپنا غرور کیا اور وہ کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، فوراً کفر ہو گیا. تو تکبر اور کفر یہ دونوں کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر تکبر ہوگا تو کفر کا کوئی نہ کوئی حصہ لازمی شامل ہو جائے گا، سمجھا. اور اگر کفر ہوگا تو وہاں تکبر، تو کفر میں تو ہے ہی یہ تکبر. کفار اب متکبر ہوتے ہیں زیادہ تر. تو تواضع تکبر کی ضد ہے. اور تواضع کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب جو آدمی اپنی تواضع اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مقامات کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، بلندی کرتا ہے. یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں اس میں. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے کہ بہت کسی سائنس کی فیلڈ میں بہت ماہر آدمی ہے، کمپیوٹر میں ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں ہے، الیکٹرانیکل میں ہے، کسی بھی چیز کو اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے بہت مہارت آپ کو حاصل ہے مختلف شعبوں میں. یا عالم ہے، وہ عالم جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس نے اپنی عمر لگائی ہے علم حاصل کرنے میں، دین حاصل کرنے میں. تو وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر کیسے سمجھے جو ایک جاہل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو نہیں جانتا کچھ بھی. اب عالم ہے، وہ جانتا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس جاہل سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے. سمجھا. یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور یہ سوال بھی یہاں میں اکثر باتیں وہی کہتا ہوں جو بزرگوں سے سنی ہیں یا پڑھی ہیں یا وہ ہیں. ایک بات تو ایک سوال تو یہ پیدا، کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ کہ ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہم فلاں جاہل سے کمتر ہیں. تواضع کا نام ہے اپنے آپ کو کمتر درجے، کمتر سمجھنا، کم درجہ سمجھنا. کم درجہ کہنا نہیں. کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا، احقر لکھ دوں گا کہ میں بہت حقیر ہوں، میں بہت کمتر ہوں، میں بہت ان لوگوں سے کہتا رہتا ہوں جی کہ میں طالب علم ہوں، میں کچھ نہیں جانتا. یہ تو ہوا زبانی تواضع ہے، جو حقیقت میں دل میں تو یہ ہے کہ میاں یہ کچھ نہیں جانتا، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن زبان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں تو بہت حقیر ہوں، کمتر درجہ ہوں. یہ اس میں کئی گناہ اور ہیں کہ یہ منافقت کا بھی ایک شعبہ آ جاتا ہے کہ میاں اپنے آپ کو تو فرعون سمجھ رہے ہو، اپنے دل میں بڑے علامہ اور مجتہد سمجھتے ہو، اور کہہ رہے ہو دنیا کے سامنے تاکہ دنیا یہ کہے کہ بڑے منکسر المزاج ہیں، متواضع ہیں، بہت یہ اچھے آدمی، تعریف ہو. تو یہ ریاکاری بھی ہے، منافقت بھی ہے. تو تواضع ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. اب یہ اس سوال کا ذرا پہلے میں جواب دے دوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مثلا میں حافظ ہوں، عالم ہوں، میں نے کتابیں لکھی ہے، فقہ کا مطالعہ کیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے. ایک عالم ہے جو آدمی پورا عالم ہے، اس کے سامنے ایک کچھ جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا، اور عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو احتمالاً کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اور فی الحال
तमाम इंसानों से बदतर समझता हूँ अपने आप को। तो क्या ये बात उसकी सच है या महज ज़बानी दावा है? यहाँ वाक़या बयान करूँ। हकीम उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पिछली सदी के बड़े मुजद्दिदीन मुहक्किकीन में से थे। वो फरमाते हैं, ये उन्हीं का जुमला है जो मैंने अभी अर्ज़ किया, कि मैं अपने आप को कुत्ते से बदतर समझता हूँ। मैं अपने आप को तमाम मोमिनों से कमतर समझता हूँ और मैं अपने आप को एहतमालन काफिर से बदतर समझता हूँ। अब इस जुमले के दो माना हो, इस जुमले के दो मतलब हो सकते हैं कि या तो वो माज़अल्लाह रियाकारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हालांकि बड़े मुहक्किक़ हैं, मुहद्दिस हैं, 1000 किताबें तसनीफ़ की हैं, लोग उनकी बात को जो जहाँ उनका हवाला आ जाता है वहाँ फिर ये सोचना भी नहीं, वो कोशिश नहीं करते कि ये किस हद तक दुरुस्त होगी बात या नहीं होगी। तो एक आलिम ने उनसे सवाल किया उसी मजलिस में, कहा समझ में नहीं आई बात कि आप अपने आप को कुत्ते से बदतर कह रहे हैं, अपने आप को काफिर से बदतर कह रहे हैं, अपने आप को सारी मखलूक से बदतर कह रहे हैं। आपके पास इल्म अल्लाह ने दिया है, ये तो नाशुक्री भी है, और इल्म दे रखा, उसका शुक्र होना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी कमाल भी रखता हो और अपने आप को बिल्कुल मिट्टी और उससे कम कुत्ते से बदतर भी समझता हो? अजीब मिसाल दी, फरमाया कि मुमकिन ही नहीं है, हाल है, ऐसा होता है और ऐसा ही है। फरमाया कि फ़र्ज़ करो एक बादशाह है, उसका एक चौकीदार है और एक शहज़ादा है। बादशाह अपने चौकीदार को हुक्म देता है कि इस शहज़ादे को, इसने गलती फलां की है, इसके 10 कोड़े मारो या 10 जूते मारो। तो ये बताइए कि जब चौकीदार वो शहज़ादे को 10 कोड़े मार रहा होगा तो क्या वो अपने आप को शहज़ादे से अफजल समझ रहा होगा कि मैं शहज़ादे से बढ़ गया, या ये कि अपने आप को चौकीदार ही समझ रहा होगा कि मार तो रहा हूँ, हुक्म है बादशाह का, लेकिन हूँ तो चौकीदार ही, मैं इस मारने की वजह से कोई मेरा मकाम तो नहीं बढ़ गया, मैं बादशाह के शहज़ादा तो नहीं हो गया, शहज़ादे से अफजल तो नहीं हो गया, शहज़ादा तो शहज़ादा ही है। तो चौकीदार जो मारने वाला है वो तो मारने वाला उस हालत में भी जबकि वो मार रहा है, जबकि वो तंबी कर रहा है, जबकि वो दूसरों को वो बता रहा है कि ये गलती पर है, उसके बावजूद वो अपने आप को चौकीदार समझता है। फांसी देने वाला जल्लाद जब किसी को फांसी देता है, मैं यहाँ मरहूम भुट्टो की मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि भुट्टो को फांसी देने वाला जिस वक्त फांसी दे रहा था, क्या वो अपने आप को भुट्टो से ज़्यादा बड़ा कोई ओहदेदार समझ रहा था? नहीं, वो तो भाई मेरा ये हुक्म हो गया।